سائنس جن بنیادوں پر کھڑی ہے وہ ہیں قوانین فطرت. جن قوانین فطرت کو جس حد تک دریافت کر لیا جاتا ہے وہ سائنس کی بنیاد ہے. ناظرین، سائنس کے بنیادی قوانین و اصولوں میں سے ایک قانون اور اصول جس کا رد یا انکار پوری کی پوری سائنس کا رد یا انکار تسلیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ممکنات ثابت ہو جائیں تو ممکنات کا نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کا رد کیا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ اس کائنات میں کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ممکنات میں سے ہے. اب اس کا انکار یا رد نہیں کیا جا سکتا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ دو مختلف مخلوقات کے اختلاط سے ایک نئی تیسری مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو یہ ممکنات میں شامل ہو گیا. اس کا نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رد کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے یعنی مشاہدہ نہیں کرتے لیکن آپ کے پاس اس کے بارے میں اتنا علم آ جاتا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو وہ ممکنات میں شامل ہو جائے گا جس کا نہ تو رد اور نہ ہی انکار کیا جا سکتا ہے. ناظرین، آپ ذرا غور کریں، سائنس کے اسی بنیادی اصول و قانون کے تحت کیا اس بشر کو یعنی آپ کو دوبارہ وجود میں لائے جانے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس بشر کو جب وجود میں لایا گیا تو اسے وجود میں لانے سے پہلے نہ تو اس سے پوچھا گیا نہ اس سے اجازت لی گئی اور نہ ہی بتایا گیا. اور اسی طرح اس کو مٹانے یعنی اسے موت دینے کے حوالے سے بھی نہ تو اسے بتایا گیا نہ پوچھا گیا اور نہ ہی اس سے اجازت لی گئی. اب یہ بات سائنس کے بنیادی اصول و قانون کے تحت ممکنات میں شمار ہو گئی. اس کا انکار گویا کہ پوری کی پوری سائنس کا انکار ہے یا اس کا رد گویا کہ پوری کی پوری سائنس کا رد ہے. اب جب یہ ممکنات میں سے ہے، یہ ممکنات میں سے ثابت ہو گیا تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ وجود میں نہ لایا جائے؟ اگر دوبارہ وجود میں لانے کا کہا جاتا ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. حالانکہ سائنس تو یہاں تک جا چکی ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے اس کے پیچھے ساؤنڈ ویوز ہیں یعنی آواز کی لہریں. آواز کی ہر فریکوینسی ایک مخلوق کو وجود میں لاتی ہے. یعنی اگر آپ اپنی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. آپ بہت سے مراحل اور ایک لمبی مدت طے کرنے کے بعد وجود میں آتے ہیں لیکن آپ کو وجود میں لانے کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ اس سے کئی گنا تیز اور آسانی کے ساتھ بھی آپ کو وجود میں لایا جا سکتا ہے اور وہ ہے آواز کی لہروں سے. ایک طرف آواز کی لہریں اپنی فریکوینسی پر موجود ذرات کو ایک خاص مقام پر زبردستی دھکیلتی ہوئی لا کھڑا کرتی ہیں اور دوسری طرف حرارت سے ان ذرات میں کیمیائی عوامل کے ذریعے جڑنے کی کیفیت بیدار کی جا سکتی ہے. اس طرح آپ کو بہت جلد اور انتہائی آسانی کے ساتھ دوبارہ وجود میں لایا جا سکتا ہے. اور ایسا کرنے کے لیے نہ تو پانی کی ضرورت نہ ہی لمبے چوڑے مراحل کی ضرورت ہے. اس کے لیے صرف اور صرف ذرات کی صورت میں زمین میں بکھرے ہوئے اس مواد کی ضرورت ہے جو پہلے ایک بار وجود میں آ چکا ہو، پہلے ایک بار وجود بن چکا ہو یعنی وجود بن کر تحلیل ہو چکا ہو، جس سے اس میں وہ تمام کے تمام اجزاء موجود ہوں گے جن کی اسے وجود میں لانے کے لیے ضرورت ہے. اب جب آپ کو وجود میں لایا گیا اور موت دی جائے گی، دوبارہ ذرات میں تحلیل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو بہت جلد اور انتہائی آسانی سے وجود میں لایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے سائنس تو کیا دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ وجود میں لانے کا رد نہیں کر سکتی. اب آئیے ناظرین دوسرے پہلو کی طرف، دوسرے پہلو سے بھی اس حقیقت کو بالکل کھول کر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک مشین بناتے ہیں، اس میں ایک پرزہ خراب ہو جاتا ہے یا ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ کیا اس پرزے کو وہیں رہنے دیں گے یا نکال دیں گے؟ اگر نکال دیں گے تو کیا ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے یا پھر عارضی طور پر نکالیں گے؟ کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوتا یا نکالا جا سکتا تھا تو پھر اسے وجود میں ہی کیوں لایا جاتا؟ اسے وجود میں ہی کیوں لایا گیا؟
اس لیے پہلی بات کہ اس پرزے کو نکال دیں گے، دوسری بات کہ اسے ہمیشہ کے لیے نہیں نکالیں گے بلکہ دوبارہ واپس لائیں گے، کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوتا یا نکالا جا سکتا تھا تو اسے وجود میں ہی نہ لایا جاتا۔ جب وجود میں لائے تو ظاہر ہے بغیر مقصد کے تو وجود میں نہیں لائے، اس لیے اس کو دوبارہ وجود میں لانا ناگزیر ہے۔ بالکل اسی طرح ذرا غور کریں، فطرت نے آپ کو وجود دیا، فطرت آپ کو وجود میں لائی، تو کیا فطرت بغیر کسی مقصد کے آپ کو وجود میں لائی؟ دوسری بات، اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے جس مقصد کے لیے فطرت نے آپ کو وجود دیا، فطرت آپ کو وجود میں لائی، یعنی آپ فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، تو کیا فطرت آپ کو رہنے دے گی؟ فطرت آپ کا وجود برداشت کرے گی یا پھر نکال باہر کرے گی، آپ کو دوبارہ کلعدم کر دے گی؟ تیسری بات، کیا فطرت آپ کو دوبارہ واپس نہیں لائے گی؟ آپ کو دوبارہ واپس نہیں لایا جائے گا، کیونکہ اگر دوبارہ واپس نہیں لایا جانا تھا تو پہلی بار وجود میں ہی کیوں لایا گیا؟ جب تک وہ مشین موجود ہے تب تک آپ کو کلعدم نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر مدت کے لیے تو آپ کو کلعدم کیا جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ آپ کو واپس لانا ناگزیر ہے۔ یہ بشر یعنی آپ اس زمین میں ایک پرزہ ہیں اور مشین پرزے کے بغیر کام نہیں کر سکتی، اس لیے خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے آپ کو دوبارہ لایا جانا ناگزیر ہے۔ اس پہلو سے بھی سائنس تو کیا دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ اٹھائے جانے کا رد نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ انکار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جان لیں تب تک جب تک کہ وقت نہیں آ جاتا۔ جب وقت آ جائے گا تب کہا جائے گا کہ اب انکار کرو، مگر تب آپ مانیں گے، تب آپ ماننے کی ضد کریں گے اور تب آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اب آتے ہیں ایک تیسرے پہلو کی طرف۔ تیسرے پہلو سے آپ پر یہی بات بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ ایک محاورہ سنتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کائنات میں یہ نہ صرف قانون ہے بلکہ اٹل حقیقت ہے جس کا رد سائنس بھی نہیں کر سکتی کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، بلکہ الٹا یہ سائنس کے بنیادی اصول و قوانین میں سے ایک اصول اور قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل لازم ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مثلا آپ کا کوئی ناقابل برداشت نقصان کرتا ہے تو کیا آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ جب نقصان ہے ہی ناقابل برداشت تو ظاہری بات ہے پھر چھوڑا کیسے جائے گا، برداشت کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ اسے پورا بدلہ دیں گے، اسے اس کے کیے کی سزا دیں گے۔ تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فطرت اپنے ہی بنیادی اصول و قوانین کے خلاف کرے؟ آپ فطرت کے ساتھ دشمنی کریں، زمین اور اس کے گرد گیسوں کی تہوں میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیں اور آپ کو فطرت کوئی سزا نہ دے، آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ فطرت آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ ذرا غور کریں، جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس زمین کو جہنم بنا رہے ہیں، جو کہ فطرت نے اسے جہنم نہیں بلکہ جنت بنایا تھا، تو فطرت اس جہنم میں کسی اور کو لا کر رکھے گی؟ سزا کسی اور کو دے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کا دوبارہ وجود میں لایا جانا ناگزیر ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی اور نہ ہی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے، بلکہ سائنس تو الٹا اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ سائنس کے بنیادی اصول و قوانین خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں دوبارہ وجود میں لائے جانے کی۔ ناظرین، یاجوج اور ماجوج ہوں، نفخ فی الصور ہو، انسانوں کا جمع کیا جانا ہو، آخرہ ہو، جنت اور جہنم ہو، یا پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ حقائق آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیے گئے۔ یہ کوئی دیومالائی کہانیاں نہیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ وہ حق ہے جس کا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ اگر انکار کرتے ہیں تو جان لیں ان قریب وہ وقت بھی آ جائے گا، بلکہ ایسے ہی جیسے آپ صبح سوچتے ہیں کہ رات ابھی بہت دور ہے، بالآخر وہ آ جاتی ہے، آپ اسی میں موجود ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ وقت بھی آ جانا ہے جب آپ مانیں گے، لیکن تب آپ کا ماننا آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح آپ سوچتے ہیں کہ موت بہت دور ہے، اتنی دور کہ جیسے آنی ہی نہیں، لیکن بالآخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب آپ موت کو اپنے سب سے زیادہ قریب دیکھتے ہیں۔ موت سے قریب کوئی دوسری شے نہیں ہوتی، اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ابھی واضح کردہ آخرت نے بھی آ جانا ہے
जन्नत और जहन्नम ने आ जाना है, आज आप नहीं मानते और इनकार ही करते हैं, आंखें बंद करके अपने आबाओ अजदाद के पीछे ही चलते हैं, तो फिर जान ले मनवाना हमारा काम नहीं है। मनवाना अल्लाह के भेजे हुए का काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ पैगाम का पहुंचाना है। जब वक्त आएगा तब वो जात खुद ही मनवाएगी, तब वो जात खुद ही मनवा लेगी, और ऐसा मनवाएगी कि तब आपको कहा जाएगा कि अब इनकार करो, अब इनकार करो, मगर तब आप इनकार नहीं करेंगे, तब आप मानने की जिद करेंगे, ऐसे ही मानने की जिद करेंगे जैसे आज आप ना मानने की जिद कर रहे हैं, इनकार करने की जिद कर रहे हैं। नाज़रीन, सूरह अल-कहफ की अगली आयत में यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह किया कि किस तरह जहन्नम सामने लाई जा रही है और कौन है काफरीन जिनके लिए जहन्नम सामने लाई जा रही है, और वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए था। इस सब का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगली आयत में कर दिया। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, अल्लाज़ीना कानत आयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्तातियून समा। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन काफरीन का जिक्र किया, यानी जो हक को नहीं मान रहे और उल्टा हक की तकजीब कर रहे हैं, जमीनों आसमानों में फसाद कर रहे हैं, जो याजूज और माजूज हैं, उनका जिक्र किया, उनके बारे में कहा। अल्लाज़ीना कानत आयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री, ऐसे लोग थे इनकी आंखें गिताइन में मेरे जिक्र के बारे में। नाज़रीन, गिता कहते हैं उस शय को या उसे जिसे देखने से असल नजर आना बंद हो जाए, असल पर्दे में चला जाए, वो शय असल पर पर्दा बन जाए, आप उसी में गुमसुम हो जाएं, उसी में मगन हो जाएं, उसी के पीछे भागना शुरू कर दें। मसलन इसे आप एक मिसाल से समझ लें। आज आप किसी से भी पूछते हैं कि ये खाम तेल क्या है, ये जो जमीन से जमीन का खून निकाला जा रहा है ये क्या है, तो वो जब खाम तेल को देखेगा तो उसे आज जो कुछ भी खाम तेल से बन रहा है वो नजर आएगा। वो खाम तेल को इस दौर का सबसे कीमती तरीन खजाना कहेगा, उसे खाम तेल सबसे कीमती तरीन खजाना नजर आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि खाम तेल तो अल्लाह के गैब में से अल्लाह की आयत है। खाम तेल तो जमीन का खून है, अल्लाह की आयत है। खाम तेल में अगर गौर किया जाए तो अल्लाह को सामने आना चाहिए, अल्लाह को याद कर लिया जाना चाहिए, अल्लाह याद आना चाहिए। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्ट है। खाम तेल को देखकर इसमें गौर करने से तो जो बुला दिया गया था यानी अल्लाह याद आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी को भी खाम तेल को देखकर अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह याद नहीं आता, बल्कि दुनिया जन्नत नजर आती है, खाम तेल से बनने वाली सहूलतें नजर आती हैं। इसी तरह आप गाड़ियों के बारे में सवाल कर लें तो किसी को भी यह दाबातुल अर्द नजर नहीं आएगा, बल्कि हर किसी को यह तरक्की और जदीदियत नजर आएगी। हालांकि अगर गौर किया जाए तो अल्लाह याद आ जाता है कि कैसे दाबातुल अर्द वजूद में आया। अल्लाह की आयात हैं जिनमें पंगे लेकर, जिनमें छेड़छाड़ करके, जिनकी तकसीब करके, अल्लाह की आयात का कज़्ब करके दाबातुल अर्द वजूद में लाया गया। लेकिन किसी को भी अल्लाह की आयात नजर नहीं आ रही, बल्कि वही नजर आ रहा है जो इनकी आंखों के सामने है, जिसे ये तरक्की का नाम देते हैं, उसी में ये मगन हो चुके हुए हैं। ये अल्लाह के जिक्र से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं, ये इसी में मगन हुए हैं जिसे ये तरक्की का नाम देते हैं। इस सब ने इनके लिए अल्लाह पर पर्दा डाल दिया। तो आज जो कुछ भी आंखें देख रही हैं, है कोई जो गौर फिक्र करे और अल्लाह को याद कर ले? आज ये हक आपके सामने है। अल्लाह ने इन आयात की सूरत में आज की तारीख उतारी थी। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, वकानु ला यस्तातियूना समा, और थे नहीं इस्तात रख रहे जो सुनाया जा रहा है उसे सुनकर उसकी इताअत करें। यानी ये इस कदर अक्ल के अंधे हैं। चलो मान लिया कि यह फितना दज्जाल इतना अजीम और सख्त फितना है कि इसे खुद से समझना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल के नामुमकिन के करीब तर है। चलो मान लिया यह नामुमकिन है, लेकिन अब तो तुम्हें तुम्हारी ही आवाज में, तुम्हारी ही जबान में खोल खोल कर सुनाया जा रहा है। इसके बावजूद तुम में सुनने की इस्तात नहीं। अब जब सुनाया जा रहा है तो सुनकर ही इताअत कर लो, मान लो जो कहा जा रहा है। अब तो सब तुम्हारे सामने है, तुम पर खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया गया, खोल खोल कर वाज़ेह किया जा रहा है। वो करो जो वाज़ेह किया जा रहा है, जो तुम्हें सुनाया जा रहा है। लेकिन ए अकल के अंदर तुम्हारा मामला तो यह है कि तुम्हें खोल खोल कर सब कुछ सुनाया जा रहा है, इसके बावजूद भी तुम में सुनने तक की भी इस्तात नहीं है, सुनकर अमल करने की इस्तात नहीं है, सुनकर अमल भी नहीं कर सकते।
इससे बड़ी बदबख्ती कोई और हो सकती है और होगी? नाज़रीन, आप खुद गौर करें कि आज सब कुछ खोल खोल कर वाज़ेह नहीं किया जा रहा। आपकी अपनी जबान में, आप ही में से एक बशर आप ही की जबान में सब कुछ खोल खोल कर वाज़ेह नहीं कर रहा? क्या आज सब कुछ खोल खोल कर नहीं सुनाया जा रहा? लेकिन है कोई जो सुनकर मानने की इस्तात रखने वाला हो? क्या इससे भी बढ़कर हक खोला जा सकता है? अब तो एक एक बात हर लिहाज से, हर पहलू से खोल खोल कर वाज़ेह की जा रही है, खोल खोल कर सुनाया जा रहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार, जन्नत और जहन्नम के ठेकेदार मुल्ला भी अपने कानों में उंगलियां ठूंस कर बैठे हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं और गूंगे हो चुके हैं। जबान से अल्लाह की गुलामी के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये अल्लाह के दुश्मन हैं, ये ख्वाहिशात के पुजारी हैं, अपनी ख्वाहिशात की तबाह कर रहे हैं। इन पर फर्ज था कि अब जब इन पर हक बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह किया जा रहा है, तो ये लोग हक की ताईदो तस्दीक करते, लोगों को दुनिया और आखिरत में हलाकत से बचाते। लेकिन ना तो ये खुद जहन्नम से बचना चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि ये अकेले जहन्नम में जाएं, अकेले दुनिया और आखिरत में अजाब का शिकार हूं, बल्कि ये चाहते हैं कि आंखें बंद करके इनके पीछे चलने वाली अक्सरियत को भी अपने पीछे जहन्नम में लेकर जाएं। फिर नाज़रीन देखें अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या कहना है। अफहसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ूला। अफहसिबल्लज़ीना कफ़रू, क्या पस हिसाब करते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं वो लोग जो कुफर कर रहे हैं, जो हमारी दावत को तस्लीम नहीं कर रहे, यानी ये जो हक बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह किया जा रहा है और इसके बावजूद भी हक को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, हक से इनकार कर रहे हैं। जब ये अपने गिरेबानों में झांकते हैं, अपने अमाल को देखते हैं, अपने करतूतों को देखते हैं, जो कुछ इन्हें हासिल हो चुका, ये जब उसे देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, ये गुमान करते हैं, ये नतीजा हज करते हैं कि इन्हें कुछ नहीं होने वाला, इनके पास बड़े जदीद असबाबो वसाइल हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये तो मोहसिन है, एहसान कर रहे हैं, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि इन्होंने अखज़ किया हुआ है मेरे इबाद को अपने मिशन में, अपने मकसद में मावनतकार, मुझे यानी अल्लाह को हटाकर, अल्लाह को साइड पे करके। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई मकामात पर यह बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दी कि जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है, तमाम की तमाम मखलूकात अल्लाह की इबाद हैं। अल्लाह के इबाद को मिन दूनिल्लाह औलिया बनाना यह है कि अगर आज आपको यह सब हासिल हुआ था, अगर आज ये आपको सब हासिल हुआ, आपको चाहिए था कि इन सब मखलूकात से या जो कुछ भी आपको हासिल हुआ तो अल्लाह को अपना मकसद बनाकर उसके लिए इन सब का इस्तेमाल करते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद और मिशन इंसानियत की खिदमत या तरक्की और खुशहाली के नाम पर जमीनों आसमानों में फसाद नहीं था, और ना ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मकसद और मिशन में इन असबाब से मावनत हासिल की, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद किया। सुलेमान पर वाज़ेह हो गया कि अल्लाह क्या है, ये जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद नजर आ रहा है, ये अल्लाह ही का वजूद है। तो अल्लाह को अपना मकसद और मिशन बनाया, अपना मकसद और मिशन अल्लाह को बनाया, और अल्लाह को अपना मकसद और मिशन बनाते हुए जमीनों आसमानों में फसाद को रोकने और इस्लाह के लिए उन असबाब से मावनत हासिल की जो कुछ भी सुलेमान को दिया गया था। बिल्कुल यही आपको करना था, अपना मकसद और मिशन अल्लाह को बनाना था, अपना मकसद और मिशन अल्लाह को बनाना है, और अल्लाह को मकसद और मिशन बनाते हुए जमीनों आसमानों में फसाद को रोकने और इस्लाह के लिए इन असबाब से मावनत हासिल करना थी। मावनत हासिल करनी है, इन्हें अपना औलिया बनाना है, अपना वली बनाना है। वरना अगर इन असबाब का इस्तेमाल मिन दूनिल्लाह किया तो दुनिया और आखिरत में हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या आज वही किया जा रहा है जो सुलेमान ने किया, या फिर आज उसके बिल्कुल बरक्स किया जा रहा है? आज आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक लें, जिसको जो कुछ भी अता किया गया वो मिनल्लाह नहीं बल्कि मिन दूनिल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, और उल्टा ये समझ रहा है कि उसे कोई जवाल नहीं, ना तो दुनिया में उसे कोई अजाब मिल सकता है और ना ही आखिरत में। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हर शख्स अपनी जात में गौर करे कि अल्लाह ने उसे क्या अता किया,
اور وہ اس کا کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے, کس سے بچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. آپ کو جو بھی صلاحیتیں دی گئیں, جو اسباب و وسائل دیے گئے, جو مال و دولت دی گئی, جو عقل و ذہانت دی گئی, جو قوت دی گئی, جو بولنے کی صلاحیت دی گئی, جو اولاد دی گئی, خواہ کچھ ہی کیوں نہ دیا گیا ہو, ذرا غور کریں ان کا استعمال کس کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا مقصد و مشن کیا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے, جسے پانے کے لیے ان سے معاونت حاصل کر رہے ہیں, انہیں اپنا ولی بنا رہے ہیں. حق آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا, اور آپ کا انجام کیا ہے وہ بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. اگر تو آپ کا مقصد اللہ ہے اور من اللہ ان سب کا استعمال کر رہے ہیں تو الحمدللہ, ورنہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں, جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ذکر کر دیا, انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا. یعنی اب اپنا محاسبہ کرو. جب تم پر حق بالکل کھول کر واضح کر دیا, یہ کافرین کے لیے اترا ہے. اب جب تم اپنا احتساب کرو گے تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو. اب جب حق تمہارے لیے اتارا گیا ہے, کھول کر واضح کر دیا گیا ہے, تو اب اپنا احتساب کرو. اب تم پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی. تم خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اس میں کچھ شک نہیں, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, جو جہنم تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا, اسے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم وہ جو جہنم تھی اسے تیار کر رہے ہیں. اور ناظرین, پیچھے آپ پر واضح کر دیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا, اگر آپ انسانیت کی خدمت کے نام پر, جدیدیت اور ترقی کے نام پر, دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کی اتباع میں ان سب کا استعمال کر رہے ہیں, تو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کو جہنم بنا رہے ہیں. آپ کے ان مفسد اعمال کے رد عمال میں یہ زمین جہنم بن رہی ہے, جو ان قریب مکمل تیار ہو جائے گی اور آپ کو اسی میں ڈالا جائے گا. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی واضح کر دیا, اے کافرین. اور جان لیں کافرین سے مراد وہ نہیں جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں. اللہ کے ہاں ایسا کوئی دائرہ نہیں, اور نہ ہی اسلام کے نام پر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ دین اسلام ہے. اللہ کے ہاں یہ دین اسلام نہیں ہے. کافرین کون ہے؟ پیچھے بار بار واضح کر دیا, جو اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں, جو حق بالکل کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں, تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے یہ اللہ کی آیات ہیں. انہیں اللہ کی آیات ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور الٹا ان میں پنگے لے رہے ہیں, فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اب اپنا محاسبہ کرو اور دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. تم اپنے لیے خود اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم تیار کر رہے ہو. یہ تھی وہ جہنم جو آج تم اپنے ہی ہاتھوں سے تیار کر رہے ہو. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اس وقت اللہ اپنے بھیجے ہوئے کو کہہ رہا ہے, اپنے رسول کو کہہ رہا ہے, جس کے ذریعے اللہ اس وقت انسانوں کو کھول کر متنبہ کر رہا ہے, حق کھول کر واضح کر رہا ہے کہ تو ان سے کہہ. اس وقت جو دنیا میں لوگ آباد ہیں, یہ جو انسان ہے, ان سے کہہ, کیا ہم تمہیں وہ علم دیں جو ہمارے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں؟ جو یہ کر رہے ہیں, یعنی اس وقت دنیا میں جو لوگ آباد ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, اس سے ان کے لیے ان کا ایک ایک عمل خسارے میں لے جا رہا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ایسے لوگ جو دل ہیں, رستے سے ہٹ کر ہیں, ان کی تمام تر صحیح یعنی جو کچھ بھی یہ لوگ دنیاوی زندگی میں کر رہے ہیں وہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, جو اعمال کر رہے ہیں, تو اپنی صحیح کو دیکھ کر, اپنے اعمال کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی نتیجہ اخذ کیے ہوئے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں, خود کو محسن سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں, ہم تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں, ہم تو بہت نیک ہیں, ہم تو مومن ہیں, ہم تو اللہ کے عباد ہیں. یعنی آج کسی انجینئر کو لے لیں, کسی سائنسدان کو لے لیں, کسی پروفیسر کو لے لیں, کسی ٹیچر کو لے لیں,
کسی مولوی کو لے لیں، کسی ڈاکٹر کو لے لیں، کسی بینکر کو لے لیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو لے لیں، تو حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں وہ زمین و آسمانوں میں فساد کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اور جب وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے احسان ہی کر رہا ہے، وہ تو مسیحا ہے، وہ تو بہت اچھا شخص ہے، وہ تو مومن ہے، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اے عقل کے اندھو، تمہیں بے شک کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن جان لو یہ حق ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ ایک شخص ایمبولینس بنا کر بیماروں کو ہسپتالوں میں لے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا محسن ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ گاڑی جسے تو ایمبولینس بنا کر انسانیت کی خدمت کا دعوے دار بنا ہوا ہے اور اپنی نظروں میں بہت بڑا مومن و محسن بنا ہوا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گاڑی دابۃ الارض ہے، جس کی تخلیق زمین و آسمانوں میں فساد عظیم سے ہوئی۔ وہ زمین و آسمانوں میں فساد عظیم کرنے کے بعد وجود میں آئی۔ اس کے بعد اس میں جو ایندھن ڈالا جا رہا ہے، تو جو اس میں ایندھن ڈال رہا ہے وہ زمین کا خون ہے، زمین کا خون، اللہ کے غیب کا کفر کر رہا ہے، تو اللہ کی آیات کا کذب، پھر وہ دابۃ الارض جو زہریلی گیسیں خارج کر رہا ہے، زمین و آسمانوں میں فساد کر رہا ہے، اس سے زمین جہنم بن رہی ہے، لا تعداد مخلوقات کا قتل ہو رہا ہے، فساد عظیم ہو رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ تو بہت بڑا محسن ہے، تو احسان کر رہا ہے۔ ایسے لوگ بہت بڑے محسن ہیں، یہ محسن ہیں یا یہ مجرم ہیں؟ اسی طرح کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اس میں غور کر لے، اپنے اعمال میں غور کر لے، تو اس پر حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ وہ محسن نہیں بلکہ مجرم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ وہ اپنی نظروں میں مومن و محسن بنا بیٹھا رہے، لیکن ان قریب اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور چیخنے چلانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تب چیخے گا، چلائے گا، لیکن تب کچھ نفع نہیں ہوگا۔ یہ ملا اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ ملا اللہ کے سب سے بڑے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی ایک کو بھی علم نہیں کہ دین ہے کیا۔ یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے مجرم ہیں، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، جو ہے ہی جہالت، جو کہ پوجا پاٹ ہے، یہ پوجا پاٹ کو دین کا نام دے کر، اور جو دین ہے اسے دنیا کا نام دے کر انسانوں کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ آج زمین و آسمانوں کی حالت کے اصل اور بنیادی ذمہ دار یہی لوگ ہیں، یہی ملا جو پہرہ دار تھے۔ یہ خود کو بہت بڑے محسن سمجھتے ہیں، خود کو اللہ کے چہیتے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ہی علم نہیں کہ اللہ کیا ہے۔ یہ اپنے بے بنیاد باطل عقائد و نظریات کو ہی اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں، الٹا اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی پر ابھار رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی ہیں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کے رب کی آیات سے، اپنے رب کی آیات سے، اور اپنے رب میں واپس ڈلنے سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ پس ناکام کروا دیا ان کے اعمال نے انہیں، جو بھی اعمال انہوں نے کیے وہ رستے سے ہٹ کر کرتے رہے، جن کا نہ کرنے سے زیادہ بہتر تھا۔ پس نہیں ہم قائم کر رہے ان کے لیے یوم القیامہ وزن، یعنی ان کے حسن اعمال کے پلڑے بالکل خالی ہوں گے، اس پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو محسنین ہیں، لیکن ان کا کوئی ایک بھی عمل ان کو کوئی نفع نہیں دینے والا، بلکہ الٹا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے جہنم بن رہے ہیں۔ اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ان کو علم ہی نہیں کہ یہ ہیں ہی گمراہ۔ جب ان کو آخرت کا ہی علم نہیں کہ آخرت کیا ہے، جب ان کو علم ہی نہیں کہ جنت کیا ہے، جب ان کو علم ہی نہیں کہ جہنم کیا ہے، یہ آخرت کو، جنت و جہنم کو دیو مالائی کہانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آخرت، جنت و جہنم ان کے نزدیک ہیں ہی دیو مالائی کہانیاں، تو ظاہر ہے پھر یہ جو کر رہے ہیں
تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے محسن ہیں، حالانکہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کو وہی جہنم بنا رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی یہ جو کچھ بھی زمین و آسمانوں ہیں انہیں اللہ کی آیات ماننے کو تیار ہی نہیں، یہ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں، جو ان کا رب ہے اس سے کفر کر رہے ہیں۔ کیا غور نہیں کیا کہ کون ہے تمہارا رب؟ ذرا غور تو کرو، کیا یہی وہ ذات نہیں جس نے تمہیں وجود دیا جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو؟ ذرا غور تو کرو تم کیسے وجود میں آئے، کیسے خلق ہوئے؟ ذرا غور تو کرو تمہاری ضروریات کیا ہیں، انہیں کون خلق کر رہا ہے؟ کیا یہی جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے یہی سب سامنے نہیں آئے گا خالق کی صورت میں؟ جب یہی رب سامنے آتا ہے تو پھر رب سے ہی کفر کر رہے ہو، رب کی ہی تکذیب کر رہے ہو۔ کیا اسی سے تم وجود میں نہیں آئے اور موت کے بعد دوبارہ اسی میں نہیں جا ملو گے؟ دوبارہ یہی ذات تمہیں وجود میں نہیں لائے گی؟ پھر بھی اسی سے کفر کر رہے ہو، اس کی ایک بھی ماننے کو تیار نہیں، اپنے رب کو مخلوقات کا نام دے کر اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ عقل کے اندھو غور تو کرو، اب جب اپنے رب ہی کی آیات سے کفر کر رہے ہو اور دن رات اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے مفسد اعمال کو احسانات سمجھ رہے ہو تو تمہارا انجام کیا ہے؟ جان لو تمہارا انجام تم پر ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، خواہ تم مانو یا نہ مانو اور خواہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، وہ بدلہ ان کا جہنم اس کے سبب جو کفر کر رہے ہیں اور اخذ کر رہے ہیں میری آیات اور میرے رسولوں سے ہزوا، یعنی اس وجہ سے ان کا انجام جہنم ہے، ان کا بدلہ جہنم ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہی ہر عمل کر رہے ہیں، اور بالکل یہی ہر اس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جو میرا رسول ہے، یعنی جو میرا بھیجا ہوا ہے، جو میری آیات کو ان پر کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، ان پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، یہ اس کے احسان مند ہونے کی بجائے الٹا اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی تحقیر و تذلیل کر رہے ہیں، اسے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، اس کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں، جس سے وہ متنبہ کر رہا ہے اس سے باز آ کر عذاب سے بچنے کی بجائے الٹا ڈنکے کی چوٹ پر وہی کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو ترک کر کے میرے رسول کی طرف سے کھول کھول کر واضح کردہ حق کو اخذ کرنے کی بجائے پکڑنے کی بجائے الٹا رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کو کسی بھی صورت چھوڑنے کو ترک کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے سے دشمنی تو اللہ سے دشمنی ہے، یہ اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں بلکہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہو، کیونکہ اگر وہ اللہ کا رسول نہ ہوتا، اگر یہ اللہ کا رسول نہ ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ صرف اسی وجہ سے تو ایسا کر رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ جب اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو تو پھر ظاہر ہے اصل میں یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ رسول کا تو اپنا کوئی وجود ہوتا ہی نہیں، رسول تو اللہ کی زبان ہوتا ہے، رسول کا مقصد و ذمہ داری ہوتی ہے وجود کی ترجمانی کرنا، پیغام پہنچانا، سو رسول آسان طریقے سے پیغام پہنچا رہا ہے اور کھول کھول کر پہنچا رہا ہے۔ اب یہ اپنی منصوبہ بندیاں کریں، یعنی اب تم اپنی منصوبہ بندیاں کرو، اللہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے، جلد ہی جان لیں گے، جلد ہی تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، جلد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یہ جلد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ناظرین، جب زبان اپنا کام کرتی ہے اور زبان سے کوئی نہ مانے باز نہ آئے تو زبان کے فوراً بعد ہاتھ حرکت میں آتا ہے، لاتیں حرکت میں آتی ہیں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے زبان کو اپنا کام کر لینے دو، رسول کو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر پہنچا لینے دو، جیسے ہی رسول اپنا کام مکمل کر چکے گا تو اس کے فوراً بعد ہاتھ اور لاتیں حرکت میں آئیں گی، تب تم مانو گے، لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ سو اے اس وقت دنیا میں آباد لوگوں، جان لو تم سے خطاب کیا جا رہا ہے، تم سے کہا جا رہا ہے، حق تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، ابھی وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لو، ورنہ
تمہارے ساتھ بالکل وہی ہونے والا ہے جو تمہارے آبا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط و آل فرعون کے ساتھ ہوا۔ عذاب عظیم القاریہ اور اس کے بعد الساعۃ تمہارے بالکل سر پر آ چکی، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کا بھی انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب تو ہو چکا۔ اب سوائے صیحۃ واحدۃ القاریہ جو کہ عالمی ایٹمی جنگ ہے جس میں دنیا کی 80% آبادی اور تمہاری خلق کردہ جنتیں صفا خستی سے مٹ جائیں گی، وہ ہے، اور اس کے بعد سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہا۔ الساعۃ آخری عظیم زلزلہ جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے، یعنی انسانوں پر وہ آخری عظیم زلزلہ جس میں کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، نہ صرف یاجوج اور ماجوج کھل کر واضح ہو گئے بلکہ آپ پر یہ بھی واضح ہو چکا کہ آج پوری دنیا یاجوج اور ماجوج سے بری ہوئی ہے، یاجوج اور ماجوج سے بر چکی ہوئی ہے، اور آپ کا اپنا شمار کن میں ہے وہ بھی آپ پر بالکل واضح ہو چکا، اور مزید دہلا دینے والے حقائق کھول کھول کر واضح کر دیے گئے، آپ پر کھل کھل کر واضح ہو چکے جن کا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ اور آئندہ بات کریں گے قرآن میں دوسرے مقام پر یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو رہنمائی کی گئی ان آیات پر۔